سے بڑھ کر عبادت نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اس میں کتنا ثواب ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور اس میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث وارد ہے اس کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں عطا نہ کروں؟ کیا میں تم پر احسان نہ کروں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ ہمیں عطا کریں، آپ ہم پر احسان فرمائیں۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے، دانستہ نہ دانستہ، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ترغیب فرمائی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اگر ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری عمر میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صلاۃ التسبیح کو پڑھیں اور صلاۃ التسبیح کا جو ثواب ہے اس کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو یاد رکھیں، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں ہیں، اور صلاۃ التسبیح بھی عام نفل نمازوں کی طرح ہے، لیکن اس میں اور عام نفل نمازوں میں بس فرق یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں ہر رکن میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح صلاۃ التسبیح میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ بس صلاۃ التسبیح کا ارادہ کر لیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نویت ان اصلی للہ تعالی صلاۃ التسبیح 4 رکعات سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ میں نے نیت کی صلاۃ التسبیح کی اللہ تبارک و تعالی کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا صرف دل میں ارادہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، ہاتھوں کو باندھے، اور سب سے پہلے جس طرح ہم دوسری نمازوں میں پڑھتے ہیں ثنا، اس طرح ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھے، اور اس کے بعد تعوذ، پھر تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور پھر کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر قرات کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح ہمیں پڑھنی ہے۔ تو اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ ہوگی۔ اس کے بعد رکوع میں جائے،
اور رکوع کی جو تسبیح ہے اس تسبیح کو پہلے 3 مرتبہ پڑھے سبحان ربی العظیم، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں جائے تو 10 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پڑھے، اور پھر سجدے سے سر اٹھائے، جلسہ میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تو اس وقت 10 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائے تو تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، اور اس کے بعد اسی طرح 4 رکعتیں پڑھے، ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز ہوگی یہ تسبیح، اس طرح 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ کیا ہے یہ تسبیح مکمل ہوگی۔ یاد رکھیں ہمیں 300 مرتبہ تسبیح کو مکمل کرنا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم بھول جائیں، جیسے کہ قیام کی حالت میں بھول گئے 10 مرتبہ، تو اب رکوع میں یاد آیا تو رکوع میں وہ 10 مرتبہ جو چھوٹ گئی اس کو بھی پڑھ لیں گے، اس کی پڑھنے کے بعد سجدے میں آئے تو سجدے میں جب بھی یاد آئے چھوٹی ہوئی تسبیح کو ہمیں پڑھ لینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں 25 مرتبہ تسبیح ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ رکوع سجدہ وغیرہ میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، قاعدے میں اس تسبیح کو نہیں پڑھنا ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد اس نماز کو پڑھنے کے بعد اگر ہو سکے تو استغفار کرے 3 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جائے اور اپنی جو بھی دعا ہے جائز دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آج کل یہ بیماریاں چل رہی ہے، کرونا وائرس ہے، طرح طرح کی بیماریاں، اس کے لیے بھی دعا کرے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے اور تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے اور نجات عطا فرمائے۔ کرونا وائرس اور ہر قسم کی بیماری سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں۔ صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح میں سورج اگنے سے پہلے اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام آفت مصیبت بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز۔